نور محمد ختم ہو جائے، یہ جھوٹا نبی ماند ہو جائے۔ ایک دن مدینہ منورہ میں رات کا گہرا وقت تھا۔ شہر کی گلیاں بالکل خاموش اور سنسان ہو چکی تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ کھانا لاؤ جلدی، آج تو اللہ نے گوشت کی نعمت سے خوش کر دیا۔ جی بس ایک لمحہ۔ لیکن مسجد نبوی کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک عجیب سی اداسی اور تناؤ کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ لوگوں کی رہنمائی کرتے، مسکراتے اور اللہ کی وحی سناتے تھے، اب دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ یہ کمزوری ایسی تھی کہ کوئی واضح بیماری نظر نہیں آ رہی تھی، نہ بخار تھا نہ کوئی زخم، لیکن جسم میں ایک عجیب تھکاوٹ نے گھیر لیا تھا۔ درد کی گرہیں جیسے دل، دماغ اور جسم کے ہر حصے کو جکڑ رہی تھی۔ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں یاد نہیں رہتی تھی جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ جسم بیمار ہو گیا تھا، دل میں ایک غمگین پن تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وحی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے کہ ان کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مسجد میں بھی کم آتے ہیں۔ دیکھو ہمارا نبی اب مسجد کی طرف کم آتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دل بہت پریشان ہے۔ کیا سنا تم نے؟ نبی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ کرے سب خیر ہو۔ مدینہ کے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما کی طرح مانتے تھے، وہ سب پریشان ہو گئے تھے۔ بازاروں میں، گھروں میں، مسجد میں ہر جگہ لوگ سرگوشیاں کرتے۔ نبی کی طبیعت کیوں ناساز ہے؟ کیا کوئی دشمن ہے جو یہ سب کر رہا ہے؟ ایک پوشیدہ شر کام کر رہا تھا جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی سرگوشیاں دل میں خوف اور اندیشے پیدا کر رہی تھی۔ اللہ کی مدد قریب تھی۔ اس اندھیرے میں ایک روشنی آنے والی تھی جو نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دے گی بلکہ پوری امت کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ لبید بن عیسام جو مدینہ میں رہنے والا ایک یہودی جادوگر تھا، یہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی سے بہت جلتا تھا۔ محمد تو مدینہ میں سب کا پیارا بن جائے گا، کچھ کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ لوگ اللہ کی طرف آ رہے تھے اور مدینہ میں امن اور ایمان کی روشنی چھا گئی تھی۔ لیکن لبید کو یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل حسد کی آگ سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سب برداشت نہیں ہوتا، لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ نبی کی وجہ سے۔ اس لیے اس نے ایک گھناؤنی سازش کی۔ اب دیکھو، یہ جادو میرے اور شیطان کی طاقت سے کام کرے گا۔ اس نے سحر کیا، یعنی کالا جادو جو شیطان کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ لبید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور کچھ بال حاصل کیے، پھر ان پر جادو کیا۔ اب یہ سب میرے جادو کے تحت آئے گا۔ اس نے 11 گرہیں باندھے۔ ہر گرہ میں طاقت اور شیطانی اثر۔ یہ اب کامیاب ہوگا۔ اور پھر انہیں زروان نامی ایک کنویں میں چھپا دیا۔ یہ کنواں مدینہ کے قریب تھا اور وہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ اب تو محمد پریشان ہو جائے گا۔ اب نبیات کمزور ہو جائیں گے، ان کی یادداشت کمزور ہوگی اور شاید پیغام اسلام رک جائے۔ یہ ایک چھپی ہوئی سازش تھی جو اندھیرے میں کی گئی جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ مدینہ کے لوگوں کو اس سازش کی خبر نہ تھی، لیکن یہ شر خاموشی سے پھیل رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اثر کر رہا تھا۔ مدینہ میں دن گزر رہے تھے اور یہ سازش اپنا اثر دکھا رہی تھی، لیکن اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ اب یہ کہانی ایک خوبصورت موڑ لیتی ہے جہاں اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ اللہ نے اپنا فرشتہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 2 خوبصورت صورتیں لائے، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ یہ دونوں صورتیں اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو سے نجات دلانے کے لیے تھی۔ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ صورتیں پڑھو
اور اللہ سے پناہ مانگو۔ اب تک کی اداسی اور خوف کی فضا اب تبدیل ہونے لگی تھی۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ شیطان کے شر سے، جادو کے اثر سے اور انسانوں کی برائی سے پناہ مانگو۔ سورہ الفلق میں اللہ فرماتا ہے کہ فجر کے رب سے پناہ مانگو جو مخلوق کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، گرہوں میں پھونکنے والوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے بچاتا ہے۔ اور سورہ الناس میں لوگوں کے رب سے، لوگوں کے بادشاہ سے، لوگوں کے معبود سے پناہ مانگو جو چھپے ہوئے شیطان کے وسوسوں سے جو انسانوں اور جنوں میں سے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں جیسے ایک روشنی کی کرن تھی جو مدینہ کے اندھیرے کو چیر رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی یہ دیکھ کر خوش ہوئی کیونکہ اب امید کی ایک کرن نظر آ رہی تھی۔ جبریل علیہ السلام نے نہ صرف یہ صورتیں لائے بلکہ یہ بھی بتایا کہ جادو کا سامان کہاں چھپا ہے۔ مدینہ کے لوگوں کو ابھی خبر نہ تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اب ایک نئی امید پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اب اس راز کو کھولنے والے تھے۔ صحابہ کو جب یہ خبر ملی تو ان کے دل خوش ہو۔ اللہ کا شکر ہے، شفا مل گئی، نور آ گیا، اللہ کی مدد۔ یہ وقت تھا جب اندھیرا ختم ہونے لگا اور نور پھیلنے لگا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں دے کر پوری امت کو حفاظت کا طریقہ سکھایا۔ انہوں نے فرمایا کہ لبید بن اعصام نامی یہودی نے جادو کیا ہے اور اس نے جو گرہیں باندھی ہیں وہ زروان نامی کنویں میں ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور بال ہیں۔ انہوں نے حکم دیا کہ جاؤ اور اس کنویں سے وہ سامان نکالو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رات کے وقت ہی نکل پڑے۔ مدینہ کے باہر وہ کنواں تھا جو پرانا اور ویران تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کنویں میں جھانکا اور اللہ کی مدد سے وہ سامان مل گیا۔ وہاں 11 گرہیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں اور کنگھی پر باندھی گئی تھی۔ ہر گرہ میں شیطانی اثر تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا تھا۔ صحابہ نے وہ سامان نکالا اور واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی پہلی آیت پڑھی، پہلی گرہ خود بخود کھل گئی، دوسری آیت پر دوسری گرہ کھلی اور یوں ہر آیت کے ساتھ ایک گرہ ٹوٹتی گئی۔ یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ کی قدرت کو ظاہر کر رہا تھا۔ جیسے ہر آیت کے ساتھ ظلمت پگھلتی گئی، ویسے ہی جادو کا ہر بند ٹوٹتا گیا۔ 11ویں آیت پر آخری گرہ کھلی اور جادو کا سارا اثر ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً سکون ملا، جیسے جسم سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ درد ختم ہوا، تھکاوٹ دور ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اب چمک رہا ہے اور وہ مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گرہیں کھولنے کے بعد فرمایا کہ اللہ نے مجھے شفا دی ہے۔ مدینہ کے لوگوں کو جب یہ خبر ملی تو سب خوش ہو گئے اور مسجد میں جمع ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا سے مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ نے کنویں سے وہ سامان نکال کر جلا دیا تاکہ کوئی اور اسے استعمال نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور صحابہ کو بتایا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب جب لبید بن اعصام کا معاملہ سامنے آیا جو یہ جادو کرنے والا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ غصے میں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اسے سزا دی جائے کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اسے معاف کر دو۔ انہوں نے انتقام نہیں لیا بلکہ رحمت اور معافی کا مظاہرہ کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی کہ جو شخص انہیں مارنے کی کوشش کرے انہیں بھی معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں رحمت ہے، نفرت نہیں۔ لبید کو جب یہ خبر ملی تو وہ حیران رہ گیا اور شاید اس کے دل میں بھی تبدیلی آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن اللہ نے انہیں عزت دی۔ یہ دونوں مکی صورتیں ہیں جو قرآن کے آخری حصے میں ہیں
اور انہیں معاوضتین کہا جاتا ہے، یعنی 2 پناہ گاہیں۔